السلام علیکم، ویلکم ٹو شیپس آف لائف۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فوبیا، خوف، ڈر یا فیئر۔ یہ ایک نیچرل پروسیجر ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ ایک ڈیفینسو میکینزم ہے جو انسان کو آنے والے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے۔ مگر یہی خوف بہت زیادہ غیر معمولی طور پہ بڑھ جائے، مستقل ہو جائے اور غیر حقیقی ہو تو ہم اس کو فوبیا کہتے ہیں۔ فوبیا کی ڈیفینیشن ہے کہ یہ ایکسیسو، پرسسٹنٹ اینڈ انریئلسٹک فیئر آف این آبجیکٹ، سچویشن، اینیمل، ایکٹیویٹی، پرسن از کالڈ فوبیا۔ کچھ کامن فوبیاز ہیں جیسے کہ الیروفوبیا ہے، فیئر آف کیٹس، سائنوفوبیا، فیئر آف ڈاگس، میزوفوبیا، فیئر آف جرمس، ٹریپینوفوبیا، فیئر آف انجیکشن، ایکروفوبیا، فیئر آف ہائٹ، ایگورافوبیا، فیئر آف اوپن پلیسز۔ انسان کو جس چیز سے ڈر لگتا ہے وہ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ فوبیاز میں ایسا پاسبل ہوتا ہے لیکن کچھ فوبیاز میں ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ فوبیاز کی بہت ساری قسمیں ہیں، آج ہم ان میں سے کچھ میجر ٹائپس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسپیسیفک فوبیا۔ اسپیسیفک فوبیا کو سمپل فوبیا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو سچویشنز ہوتی ہیں ان کو اوائڈ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسپیسیفک فوبیا کو آگے فردر کئی حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں کئی لوگ خاص جانوروں سے ڈرتے ہیں جیسے ڈاگس، کیٹس، اسپائڈر، سنیک۔ نمبر 2، اس میں لوگ کچھ خاص لوگوں سے ڈرتے ہیں جیسے کلاؤن، ڈاکٹر، ڈینٹسٹ۔ نمبر 3 ہے انوائرمنٹ۔ اس میں لوگ کچھ خاص جگہوں سے ڈرتے ہیں جیسے ایلیویٹر، ڈارک پلیسز، کلوز پلیسز، تھنڈر اسٹارم، ہائی پلیسز وغیرہ۔ کلوز پلیسز سے ڈر کو ہم کلوسٹروفوبیا کہتے ہیں اور ہائی پلیسز سے ڈر کو ہم ایکروفوبیا کہتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے خاص سچویشن، جیسے کچھ لوگ فلائنگ سے ڈرتے ہیں، ایروپلینز وغیرہ میں، اور رائڈنگ ان ٹرین پر سفر کرنے سے ڈرتے ہیں۔ فوبیا کی دوسری بہت بڑی قسم ہے سوشل فوبیا۔ اس میں لوگ سوشل سچویشن سے ڈرتے ہیں، خاص طور پر ایسی سچویشن جہاں پر انہیں کسی ہیوملیشن کا، ججمنٹ کا یا امبیرسمنٹ کا خطرہ ہو۔ اس میں دوسروں کے سامنے پریزنٹیشن دینا، لیکچر دینا، اسپیچ کرنا، ایون کہ پبلکلی کھانا بھی شامل ہے۔ فوبیا کی ایک تیسری قسم ہے ایگورافوبیا۔ ایگورافوبیا اوپن پلیسز اور کراؤڈڈ پلیسز کا فوبیا ہے۔ اس میں لوگ گھر سے باہر جانے سے ڈرتے ہیں، کراؤڈڈ پلیسز پر جانے سے ڈرتے ہیں، بس اور گاڑی میں سفر کرنے سے ڈرتے ہیں، مووی اور سینما ہال جانے سے ڈرتے ہیں، کانسرٹ وغیرہ کو اٹینڈ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے وہ اپنے گھر رہیں گے تو سیف رہیں گے، گھر سے باہر جائیں گے تو کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے اور گھر واپس نہیں آ پائیں گے۔ کوئی بھی فوبیا ڈیولپ ہونے کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ اس میں جینیٹک فیکٹر ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے پیرنٹس میں سے کوئی کسی فوبیا کا شکار رہا ہو، انڈیویجول ٹراما یا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے پرسنلی کسی انسیڈنٹ سے گزرا ہو جس سے وہ شدید خوف کا شکار ہو گیا ہو۔ اور نمبر 3 پہ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے فیملی انوائرمنٹ۔ اپنے چائلڈہڈ میں کسی ایسی ٹریجڈی سے گزرا ہو جس سے وہ فوبیا کا شکار ہو گیا ہو۔ فوبیا پر کنٹرول کرنے کے لیے بہت ساری اسٹریٹجیز اپنائی جاتی ہیں، میڈیکیشن دی جاتی ہیں، سائیکو تھیراپی کی جاتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے پیشنٹ کا اپنے فوبیا کے بارے میں جاننا اور کنسنٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ فوبیا کے پیشنٹ کا جن چیزوں سے وہ ڈرتے ہیں ان سے ایکسپوئر بڑھایا جاتا ہے کہ وہ قریب سے جا کر اس چیز کو دیکھیں اور محسوس کریں کہ وہ اتنی ہی ڈراؤنی اور خوفناک ہے جتنی وہ سمجھتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ان کو اس کے بدترین آؤٹ کمز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جیسے اگر کوئی کتوں سے ڈرتا ہے تو اس کا کتوں سے ایکسپوئر بڑھایا جاتا ہے،
اس کی تصویر دکھا کر، کتوں کو دکھا کر، اس کے پاس لے جا کر، اور پھر ان کو ریسرچ کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ کتنے لوگ کتوں کے کاٹنے سے مرتے ہیں، جو کہ تعداد بہت کم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح جو لوگ ایلیویٹر میں جانے سے ڈرتے ہیں، ان کو دکھایا جاتا ہے کہ روزانہ کتنے لوگ ایلیویٹر میں سفر کرتے ہیں، لیکن وہ سفر کرنے سے مر تو نہیں جاتے۔ جو لوگ ایروپلین میں جانے سے ڈرتے ہیں، ان کو ایروپلین اور عام ٹرانسپورٹیشن کے کمپیریزن سے بتایا جاتا ہے کہ وہ کتنا سیف ٹریولنگ ہے، اور بہت کم حادثات ہوتے ہیں، اور بہت کم لوگ ایروپلین کریش سے مرتے ہیں۔ اس طرح ان کو ایکسپوئر اور بدترین آؤٹ کمز کے کمپیریزن سے ان کے اندر سے خوف نکالا جاتا ہے۔ لیکن یہ کام بہت ہی آہستگی سے، گریجولی، سلولی، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے سائیکو تھراپی پلس میڈیکیشن دونوں یوز ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔